السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نومولود بچہ یعنی بچہ جب نیا نیا پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ تو یہ اذان کیوں دی جاتی ہے، اس کو دینے کا طریقہ کیا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ چھوٹی چھوٹی اور ضروری باتیں آج اس ویڈیو میں کلیئر کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، نومولود بچہ یعنی جب اسلام میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے مستحب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اس بچے کو پاک اور صاف یعنی اس کی گندگی دور کرنے کے بعد، اس کو نہلانے کے بعد جلد سے جلد اس کے کان میں اذان دی جائے۔ اذان کیوں دی جائے؟ چونکہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود اپنے نواسوں کے کانوں میں خود اپنے فعل سے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اپنے نواسوں کے کان میں اذان دلوائی۔ پھر خود حضرت آپ علیہ السلام کے جو نواسے ہیں خود ان سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے دائیں کان میں تو اذان دی جائے اور اس کے بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہی جائے، تو پھر اس سے بچہ بہت بڑی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے بچہ جب پیدا ہو جائے تو فوراً اس کے کان میں اذان دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ستاتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ ضروری بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی بہت سختی سے روتا ہے، بہت تیز روتا ہے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کو ستاتا ہے، اس کے نوچتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً روتا ہے۔ تو جب شیطان بچے کو پریشان کرتا ہے، اس کے سائے میں بچہ رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے شیطان کی گندی عادتیں، گندی خصلتیں بچے کے اندر آ جائیں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کئی سو کلومیٹر دور چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے کان میں اذان دی جائے۔ تو یہ دو مصلحتیں ہو گئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، دوسری بات یہ کہ شیطان اس بچے سے دور بھاگ جاتا ہے تو بچہ اس شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر دوسری خاص مصلحت یہ بھی ہے کہ جب پیدا ہو بچہ تو سب سے پہلے اس کے کان میں جو بات پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اذان پہنچے، تاکہ اس بچے کے ذہن میں، اس بچے کے دل میں نماز کی اور اذان کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ اس لیے بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ بچے کے کان میں جب بچہ پیدا ہو جائے تو فوراً اس کے کان میں اذان دی جائے۔ اذان دینے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر بچے کو لے کر قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور اذان شروع کر دیں۔ جس طرح اذان ہوتی ہے، اذان جس طرح نماز کی ہوتی ہے، اسی طرح بچے کے کان میں اذان دی جائے گی۔ جس طرح تکبیر ہوتی ہے اسی طرح بچے کے کان میں تکبیر کہی جائے گی۔ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہونا ہے اور کانوں میں انگلی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بچہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کان میں انگلی ڈالنا یہ ایک عجیب فعل ہے، ایسا ہونا مشکل ہے، تو اس لیے کانوں میں انگلی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف بچہ پیدا ہو جائے تو ہاتھ میں لے کر اس کو قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس کے کان میں اذان دی جائے۔ یہ ایک صحیح اور سنت طریقہ ہے، اسی طرح اذان دینی چاہیے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں جلد سے جلد اذان دینے کی کوشش کی جائے۔ لیکن دوسرا سوال، اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے بچے کے کان میں اذان دینے سے تاخیر ہو جاتی ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ دیر ہو جانے کی وجہ سے کہ اب بچے کے کان میں اذان نہیں دینی ہے، یہ دینی ہے تو کس طرح دینی ہے؟ دیکھیے، بہتر اور افضل طریقہ تو یہی ہے، کیونکہ اس کا فائدہ بھی ہے کہ بچہ جب پیدا ہو فوراً اس کے کان میں اذان دی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اذان سب سے پہلے اس بچے کے کان میں پہنچ جائے۔ لیکن کسی وجہ سے آپ بھول گئے یا کسی وجہ سے اذان اس کے کان میں پڑھنے سے دیر ہو گئی، کسی بھی وجہ سے،
تب بھی یہ حکم ختم نہیں ہوتا، اب بھی آپ کو اس کے بچے کے کان میں اذان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ دیر ہو گئی تو اب چھوڑ دینا چاہیے، نہیں، جب بھی آپ کو یاد آئے، جب بھی موقع ملے، فوراً بچے کے کان میں اذان دی جائے، دیر ہو جانے کی وجہ سے اذان کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔